अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू स्टोरी वज़ाइफ के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक में किसी भी दिन किसी भी वक्त अल्लाह की लाडली सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ने की देर है। रमज़ान ख़त्म होने से पहले पहले हर मकसद में कामयाबी यकीनन होगी। जो बंदा जल्दी अमीर होना चाह रहा है, जल्दी रिज़्क़ और दौलत से मालामाल होना चाहता है, अपनी किसी हाजत को पूरा करवाना चाहता है, तो माह रमज़ान मुबारक में किसी भी दिन एक कुरानी सूरत को 7 बार पढ़ लो। सिर्फ एक आया एक कुरानी सूरत आपके नसीबों को बदल के रख देगी। पढ़ते साथ ही ये सूरत मुबारक पढ़ते ही पूरे साल के दिन बीत जाएंगे। जिंदगी में बहुत सारी बहारें आ जाएंगी। सारी जिंदगी दौलत की कमी नहीं होगी। हर कोई चाहता है कि हमारे घर में इतना मालो दौलत हो, अपने बच्चों के अखराजात पूरे कर सके, अपने घर के तमाम अखराजात हालात को बेहतर से बेहतर बना सके। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हर तरह की खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। तो आज एक कुरान सूरत को पढ़ने की देर है। रिज़्क़ और दौलत आपके दर पर आ जाएगी। आप जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, नाकामियाँ मिल रही हैं, एक सूरत पढ़ने की देर है, आपको बहुत ज्यादा कामयाबियाँ मिलेंगी। रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना आज बहुत बरकत महीना है। आज का दिन बहुत बरकत वाला दिन है, बल्कि पूरा रमज़ान बरकत वाला रमज़ान है। इसकी हर घड़ी, इसका हर दिन, इसका हर पल ही बरकत वाला है, फजीलतों वाला है, अज़मतों वाला है। जो भी इसके दिन में कभी भी कोई भी वजीफा पड़ेगा, अल्लाह पाक इसको 70 गुना अता फरमाएगा, अपने खैर के खजानों से नवाजेगा। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, रमज़ान मुबारक की बरकत महीने में इस बंदे ने जो सूरत पढ़कर मुझसे नवाजा है, फरिश्तों मुझे इसकी हर बात पसंद आई है, मुझे हर अदायत की पसंद आई है। इसकी तमाम मुसीबतों परेशानियों को ख़त्म कर दो, बीमारियों को ख़त्म कर दो, तंगदस्तियों को ख़त्म कर दो। आज इस वजीफे को पढ़ने वाला बंदा हमेशा गनी रखेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। अल्लाह पाक इसके लाखों करोड़ों भी ये मांगेगा तो अल्लाह पाक अता करेगा। अल्लाह के खजाने में कभी कमी नहीं है। वो कुदरत, वो बेशुमार कुदरत वाला है, वो हर चीज़ पर कुदरत रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में आप इल्तिजा करें और आज आपने किसी भी दिन भी वक्त इस सूरत मुबारक को पढ़कर अल्लाह की बारगाह से दुआ करनी है। इस वजीफे का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, पूरे दिन में आप कभी भी किसी वक्त पढ़कर अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजत को पूरा करवा सकते हैं, माली परेशानी को खत्म करवा सकते हैं। आपको औलाद की वजह से परेशानी है, कारोबार की वजह से परेशानी है, आपके घर के अंदरूनी मसाइल बहुत ज़्यादा है, आपको कोई हाजत अपनी पूरी करवानी है, आप अपने बच्चों का कहीं रिश्ता करवाना चाहते हैं, किसी भी किस्म की परेशानियों में है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सूरत की बरकत से परेशानी को दूर फरमा देगा। रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होते ही कबूलियत की घड़ी वक्त शुरू हो जाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम इस कबूलियत की घड़ी में हमें तमाम खुशियाँ अता फरमाए, हमें तमाम मुसीबतों को दूर फरमाए। जो बीमार है उसको शिफा अता फरमाए, जो कर्जदार है उनके कर्जे खत्म कर दे। रमज़ान मुबारक में किसी भी दिन ये वजीफा पढ़ लो। इस वजीफे को आपको इतने फायदे मिलेंगे कि आपको गिनवा करने को जाओ मिलेगी। इसके फवाइद कभी खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह पाक की वजीफे की बहुत ज्यादा फजीलतें, बरकतें हैं, रहमतें हैं। अल्लाह पाक की हम पर नजरे करम हो जाए, रहमतें वाली नजर हो जाए तो बंदे का बेड़े पार हो जाते हैं। करम वाली नजर हो तो सारी तो क्या सातों नस्लों तक वो रहमत हमारे ऊपर रहती है। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक करते हो, आपने वजीफे को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना। हैसियत मुसलमान के आपको कहूँगी अपनी घरों में वजीफा लाजमी हर फर्द करे। किसी भी नमाज के बाद किसी भी वक्त जब भी आपको टाइम मिले आपने इस वजीफे को करना है। दुकान पर है, कारोबार पर है, सफर पर है, चलते फिरते हैं, माह रमज़ान मुबारक का ये वजीफा किसी भी सूरत में छोड़िएगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाज़रीन इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी बहन की हौसला अफजाई कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से अमाल और बहुत से वज़ाइफ डेली बेस पर अपलोड कर रही हूँ। अब अमल क्या है, रमज़ान मुबारक का पूरा महीना आपके पास मौजूद है तो आप हर नमाज के बाद ये वजीफा भी कर सकते हैं, बगैर नमाज के भी वजीफा कर सकते हैं। जब भी आपको वक्त मिलेगा वो हलत मुसल्ले पर बैठ कर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 3 7 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप दुरूद शरीफ कोई सा
بھی پڑھ سکتے ہیں آپ درود شریف صلی اللہ محمد یا صلی اللہ محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود ابراہیم کی فضیلت اور برکات بہت زیادہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں سے درود ابراہیم کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک برکت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی ضرور پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک مجید۔ 3 ساتھ 11 بار شفا پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ کسی کو کوئی کام کے لیے مقصد ہوتا ہے، کسی کی کوئی کام کی نیت ہوگی، کسی کو کسی منزل کی طرف نکلنا ہے، پتہ چاہیے اس نے کہاں پہنچنا ہے تو وہ اس کی نیت کرے گا اور وہ کہاں پہنچے گا۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ رمضان کی قبولیت والے مہینوں میں اللہ سے رو رو کر مانگنا ہے، اللہ سے فریاد کر کر کے مانگنا ہے۔ کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد جو آپ نے سب سے پہلا وظیفہ کرنا ہے وہ ہے اللہ تعاوذ اور تسمیہ اس لیے پڑھنا کہ اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعاوذ تسمیہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں جو ہر کسی کو آتے ہیں۔ اس میں اعظم کہا جاتا ہے، یا رزاق یا فتاح ہو، یا فتاح وہ اسم ہے جس کی قسم سے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے، قسم ہوتی ہے اپنے نام کی۔ یا فتاح ہو، یا فتاح ہو مجھ سے مانگنے والا کی ہر حاجت پوری کر دوں گا۔ یا رزاق کا مطلب ہے رزق دینے والے، جو کافروں کو بھی بن مانگے رزق عطا کرتا ہے تو ہمیں کیا اتنا رزق عطا کیوں نہ کرے گا۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اس قبولیت کی گھڑی میں اللہ پاک کے 2 صفاتی نام پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کو اس طرح ان کے ناموں سے پکارنا ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق یا فتاح ہو، یا رزاق یا فتاح ہو، یا رزاق یا فتاح ہو۔ اس طرح آپ نے یا رزاق یا فتاح ہو اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا، تسبیح کے دانوں پر آپ نے پڑھ لینا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو اسم پڑھنا ہے اور دوسرے نمبر پر جو آپ نے پڑھنا ہے وہ بہت ہی مجرب عمل ہے، نہایت ہی آزمودہ عمل ہے، طاقتور عمل ہے۔ اللہ پاک ہم اس مہینے کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سے جو کبیرہ صغیرہ گناہ ہوئے ہمیں معاف فرما دے، ہم جو بھی وظائف کر رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن پاک کی پہلی سورۃ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یا رزاق یا فتاح کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت ہے جو ہر نماز میں ہر وقت میں سورہ فاتحہ کو لازمی قرار دیا گیا۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے آرام سے اور دھیان سے پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے گا اور تلاوت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ کو مکمل ہوتے ہی آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن محبت عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 7 زمینوں 7 آسمانوں کے مالک کا نام لے کر پڑھنا ہے، اس کا واسطہ دینا، اس کے پیغمبر کا واسطہ دینا جو تمام دنیا جہاں کا واحد مالک ہے اس کو راضی کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے اس کے بغیر عمل ناممکن ہے، یہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے، اس سے آپ کے گناہوں کی سب کی توبہ ہوگی۔ آپ نے آخر میں استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار آپ نے بہت سارے ہوتے ہیں، آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ سے یقین کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، سب کے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اس کی گنانا چاہوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے آپ اس کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس طرح آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیا، تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ استغفار 100 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار پڑھنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو گیا، آپ نے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ استغفر اللہ پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سب کی توبہ کرنی ہے۔ عمل مکمل ہونے پر
آپ نے آخر میں 3 بار 7 بار 11 بار درود شریف پڑھنا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ کو یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آپ نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھانا ہے اور ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب دوبارہ سے سن لیجیے گا۔ باوضو حالت مسلے پر بیٹھنا ہے یا کسی بھی جگہ پر بیٹھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ یا رزاق کو یا فتاح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 11 بار یا 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب اسلمت واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ آخر میں 3 بار درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ تینوں عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ جوڑ کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر آپ نے اللہ سے ضد لگا کر مانگنا ہے۔ جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے ماں باپ سے کوئی چیز لینے کے لیے ضد لگاتا ہے، اسی طرح آپ نے اللہ پاک سے ضد لگا کر اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ وہ جو آپ 70 ماہ سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے خالی جھولی کو بھر دے گا۔ اس برکت اور قبولیت والی گھڑیوں کو کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ آپ کی ہر دعا، آپ کی ہر حاجت کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ سب کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اینڈ شیئر کر کے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے احباب ضرور شیئر کیجیے گا۔ کوئی پریشان حال اس وظیفے کو کر کے اپنی پریشانی کا حل ڈھونڈ لے۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات آسان کرے، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ کو گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو دوست احباب سن رہے ہیں، جو اپنے دل کے اندر جائز خواہشات لے کر بیٹھے ہیں، ان تمام جائز خواہشوں کو پورا کرے میرے مولا، میرے مالک۔ مومنین مومنات مسلمات پریشان حال میں پریشانیوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جس بھی حالت میں ہیں، اللہ پاک ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما ہے میرے مولا۔ میرے ملک پر کرم فرما دے، ہمیں اپنا کرم فرما، ہمیں رزق حلال عطا فرما دے۔ ہمارے گھروں کے اندر جتنے بھی رزق کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، یا اللہ پاک سب کو ختم فرما دے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم سب کو بے حساب ہماری مغفرت فرما دے۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کرے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔